بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان اور خطبہ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام۔ ماہ رمضان کے پہلے دن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد کوفہ کے منبر پر تشریف لاتے ہیں۔ نورانی چہرہ، پرجلال آواز اور دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا انداز۔ اللہ کی حمد و ثنا کی، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جو قیامت تک کے روزے داروں کے لیے رہنما بن گیا۔ اے لوگو، یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ نے تمام مہینوں پر فضیلت دی ہے، اسی طرح جیسے ہم اہل بیت کو تمام انسانوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کی برکھا برستی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور آنسوؤں کو شفقت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جس کی عظمت کو سمجھنا انسانی عقل سے پرے ہے۔ شب قدر، وہ رات جس میں فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، روزے دار مرد و خواتین پر سلامتی نازل کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ فجر تک جاری رہتا ہے۔ جان لو، شب قدر میں میری ولایت کا فیصلہ اس وقت ہو چکا تھا جب آدم علیہ السلام کی خلقت بھی نہیں ہوئی تھی۔ اے روزے داروں، تمہیں معلوم ہے اس ماہ میں روزہ رکھنا 1000 مہینوں کے روزوں سے افضل ہے، اور اس میں کیا جانے والا عمل 1000 مہینوں کے اعمال سے بڑھ کر ہے۔ پھر فرماتے ہیں، اے لوگو، ماہ رمضان کی روشنی روزے داروں پر رحمت بن کر چمکتی ہے، سورج کا نور انہیں سکون پہنچاتا ہے، چاند کی چمک ان کے لیے رحمت بن جاتی ہے، اور ہر دن ہر رات اللہ کی جانب سے خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ تو جو بھی اس ماہ میں اللہ کے فضل سے ذرا سا بھی فیض پا لے، وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور عزت والا ہوگا، اور جو اللہ کے نزدیک عزت پائے گا اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اے اللہ کے بندو، یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں، اس کے دن تمام دنوں سے بہتر ہیں، اس کی راتیں سب راتوں سے افضل ہیں، اور اس کے لمحے تمام لمحوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، لوگوں کے رزق اور زندگی میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور جنت کے مہمانوں کی فہرست تیار کی جاتی ہے۔ اے روزے داروں، اپنے عمل کو درست رکھو، تم اس مہینے میں اپنے رب کے مہمان ہو، ہوشیار رہنا کہ تمہارے دن اور رات اس میں کیسے گزر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کی نافرمانی سے کیسے محفوظ رکھتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ راتیں نیند میں گزر جائیں، دن غفلت میں بیت جائے اور مہینہ ختم ہو جائے، لیکن تمہارے گناہوں کا بوجھ ہلکا نہ ہو سکے۔ ایسا نہ ہو کہ جب روزے دار اپنی جزا لے رہا ہو اس وقت تم نقصان اٹھانے والوں میں رہ جاؤ، جب اہل کرامت اپنے مالک کی رحمت پہ داخل ہو رہے ہوں تو تم محروم رہ جاؤ، اس وقت جب لوگ جوار پروردگار کی سعادت حاصل کر رہے ہوں تو تم دھتکار دیے جاؤ۔ اے روزے دارو، اگر اللہ تمہیں اپنی بارگاہ سے دھتکار دے تو کس کی پناہ میں جاؤ گے؟ اگر وہ تمہیں نعمتوں سے محروم کر دے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ اگر وہ تمہیں ذلیل کر دے تو کون تمہیں عزت دے گا؟ اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ اگر اس نے تمہارے گناہوں کو معاف نہ کیا تو کہاں جاؤ گے؟ اگر قیامت کے دن وہ تم سے حق مانگ لے تو تمہارے پاس دلیل کیا ہوگی؟ اے روزے داروں، اپنی راتوں اور دنوں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو۔ اللہ کی کتاب وہ ایسی سفارش کرنے والی ہے جس کی شفاعت روز قیامت قبول ہوگی۔ جو اس کے احکام پر عمل کرے گا وہ جنت کے اعلیٰ درجات پر فائز ہوگا۔ مبارک ہو اے روزے داروں، تم ایک ایسے مہینے میں ہو جس میں تمہارا روزہ فرض، تمہاری سانسیں تسبیح، تمہاری نیند عبادت، دعا قبول، گناہ بخش دیے جانے والے ہیں، تمہاری صدائیں سنی جاتی ہیں اور مناجات پر رحمت نازل کی جاتی ہے۔ یہ تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کا خطبہ جو آج بھی دلوں میں ایمان کی روشنی بکھیر رہا ہے۔ اب فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کو عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں یا اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھا کر اپنے رب کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس مہینے کی رحمتوں برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت کرے، اور وارث علی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھیوں میں قرار دے۔